شہباز شریف صاحب کی 2 شوگر ملیں ہیں، وہ شوگر مل کے مالک ہیں، ان کے بیٹے مالک ہیں، لیکن وہ شوگر کے اوپر جو فیصلہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کا، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ انوشے بی بی کو نظر نہیں آتا؟ اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فارن منسٹر آف پاکستان. کبھی پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے. یا انڈسٹریز منسٹر بنتا ہے، اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو تو کامرس منسٹر بنتا ہے. پہلی مرتبہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے. تو انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی کہ اسحاق ڈار کو شوگر انڈسٹری کا شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اور پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، اور انہوں نے روکا نہیں. یہ نظر نہیں آیا انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کے بارے میں؟ طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر ایک وزارت ایک وزیر ہو آئی ٹی کمپنی کی اور ٹیلی کامز کی، اور وہ اپنے شوہر کو پی ٹی ایس کو فورس کر کے اپنے شوہر کو ڈائریکٹر بنا دے جہاں پہ لاکھوں روپے کی مراد ملتی ہیں، تو انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو پھر 2023-24 میں وہ پروگرام کو 15 ارب روپے سے کیوں بڑھا دیا گیا؟ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو 2024-25 میں بڑھایا، 2025-26 میں ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ تو پھر اگر پیپرا رولز 2022-23 میں فالو نہیں کیے گئے تو 24-25 میں 25-26 میں ہوئے. پیپرا رولز تو ادھر اپلائی نہیں ہوتے. پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بے بنیاد باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چینی کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے، بالکل کی ہے. چینی کے اوپر ایکسپورٹ کروایا، جان بوجھ کے کرایا. اس دن میں نے کہا، مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہے. اور آج امپورٹ جو کر رہے ہیں اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مل کا ہی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ مل اونرز کا. کیونکہ اب جب امپورٹ ہوگی تو اب تو پرائسز بڑھ گئی نا، 200 روپے کے اوپر تو ہو گئی، چڑیا چگ گئی کھیت. اب جب یہ 200 روپے سے پرائس جو ہے نومبر میں جب چینی آئے گی باہر سے تو کیا ہوگا؟ چینی کی قیمت کم ہوگی نا. 1 مہینے کے لیے چینی کی قیمت کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ گنے کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ جو سارے سال کا گنا خریدیں گے اس کی قیمت کم ہو جائے گی نومبر میں، کیونکہ نومبر میں یہ کریشنگ شروع کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس مہینے کریشنگ شروع کر رہے ہو اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جولائی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ جون میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ چینی امپورٹ کرنی ہے؟ مئی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ امپورٹ کرنی ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کمپلیٹ جھوٹ ہے. فارمرز تو بیچ چکے تھے دسمبر تک، جنوری تک ساری کی گنا. اس کے بعد آپ نے تو مارچ میں اجازت دی ہے. فارمرز سے تو آپ کو کوئی توقع نہیں رکھانی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. فارمرز کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. انہوں نے تو ویٹ کے فارمرز کو بھی مار ڈالا ہے. یہ بات ایک دم صفا جھوٹ ہے. پھر دوسری بات کریے، میں نے ٹریبیون اخبار میں آیا، نیشن میں آیا، پرو پاکستانی میں آیا، دیگر اور اخباروں میں آیا کہ 244 ارب روپے کی حکومت پاکستان نے اوور بلنگ کی ہے، جس میں لیسکو شامل ہے، جس میں ہیسکو شامل ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، لاہور الیکٹرک سپلائی، سکھر الیکٹرک سپلائی، پشاور الیکٹرک سپلائی اور ملتان الیکٹرک پاور کمپنی. یہ کمپنیاں شامل ہیں. یہ میں نے نہیں بنائی رپورٹ، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ بنائی ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب یہ رپورٹ بنائی تو انہوں نے کہا کہ 2023-24 کے اندر 244 ارب روپے زیادہ کیے. آج کل حکومت پاکستان کی وزارت نے لکھا ہے کہ مفتاح صاحب قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ 2024-25 وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت میں 1 پیسے کی اوور بلنگ نہیں ہوئی. بھئی موجودہ حکومت تو فروری سے شروع ہوئی ہے. شہباز شریف کی حکومت تو 3 سال پہلے سے چل رہی ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ موجودہ حکومت نے ابھی تک آئی ہے، کیونکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2023-24 کا ہے. بولتے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو 2023 کی رپورٹ ہی آخری رپورٹ ہے نا. 25-26 کی 24-25 کی رپورٹ نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے اچھا کر دیا، یہ کر دیا. رپورٹ تو آڈیٹر جنرل کی آنی چاہیے. جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کریں، کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی استعفیٰ نہ دے، کوئی معافی نہ مانگے، کچھ نہ کرے. اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں کہ رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں کہ یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے.
آپ صارف کو واپس کر دیں, آپ کیش واپس نہ کریں, اس کے بل میں اس کو کریڈٹ دے دیں تو صارف کو مل جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے خودکشی کری ہے بجلی کے بل کے بارے میں؟ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بجلی کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں پتا, یہ سٹوری تو نہیں آتی, لیکن میں اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے اپنے قرض لے کر بل بھرے ہیں بجلی کے؟ یہ بات پتا ہے نا. جب آپ اتنی مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں, ہر دوسرے دن بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہوں, پاکستان کے اندر بجلی کا بل دینا ایک آفت ہو جاتی ہے, ان دنوں میں آپ اوور بلنگ کریں, مطلب ایک آدمی کو آپ نے مار ڈالا ہے بیچارے کو, اس کے اوپر آپ لیسکو کے اندر, لاہور کے گرد و نواح میں جہاں لیسکو جاتا ہے وہاں پہ آپ مزید بلنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ جس نے 200 یونٹ خریدے ہیں اس کو آپ 301 یونٹ دکھا رہے ہو کہ نہ صرف 200 کا نہیں 301 کا یونٹ کا بل لگ رہا ہو. یہ زیادتی نہیں ہے, یہ بے رحم نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی ڈسکوز ہیں جو کبھی آپ کو 199 کا یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 298 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 397 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ نہیں دیتی. آپ کو 403 یونٹ کا بل دیں گی, آپ کو 202 یونٹ کا بل دیں گی, آپ کو 301 یونٹ کا بل دیں گی. یہ جان بوجھ کے تاکہ آپ اگلے والے بریکٹ میں چلے جائیں. اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے. مفتاح اسماعیل کا میں نے اوور بلنگ کی ہے, جس نے اوور بلنگ کری ہے اس کو پکڑو. اگر آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑو کہ بھئی آڈیٹر جنرل غلط کہہ رہا ہے, آپ کہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. سو یہ جتنی بھی میرے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں, اور سچ تو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. بہت شکریہ, مجھے یہی آپ سے بات کرنی تھی بھائیوں سے. آپ تمام بھائیوں کا شکریہ.